بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل برینی پزلز۔ آئیے میرے ساتھ جانیے کچھ سوال جواب کے ذریعے اسلامی معلومات۔ بتائیے باب جنت کا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے دروازہ۔ سوال ہے وراثت میں بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ جواب ہے 2 گنا۔ سوال ہے کس عمل سے قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے روزے سے۔ اگلا سوال فقط بیوہ عورت کی سوگ کی مدت کتنی ہے؟ جواب ہے 4 ماہ 10 دن، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ سوال ہے زکوٰۃ دیتے وقت پہلے کس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں کا۔ اگلا سوال بغیر نقطے کے کون سا کلمہ ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ۔ نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ سوال ہے کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والا جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ جواب ہے 7 سال۔ بتائیے حضور نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سوال ہے کون سا رشتہ ماں کے درجے میں آتا ہے؟ آپ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے خالہ کا رشتہ۔ بتائیے کس کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے استغفار کو۔ سوال ہے الصلاۃ عماد الدین میں کس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے نماز کی۔ اگلا سوال حسن اخلاق سے آپ کس کے دل میں گھر کر سکتے ہیں؟ جواب ہے دشمنوں کے۔ چلیے بتائیے جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی کس چیز کی عیب پوشی کرتا ہے؟ جواب ہے اس کے عیب کی۔ سوال ہے کس غزوہ میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی؟ جواب ہے غزوہ تبوک میں۔ اگلا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ اگلا سوال حق اور باطل میں فرق کرنے والی کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے جنگ بدر۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے شہر روم کا۔ اگلا سوال رحمت للعالمین کتاب کس نے لکھی؟ رحمت للعالمین مشہور سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری کی تالیف ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چلیے بتائیے قرآن کی 5ویں سورت کا نام کیا ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔
اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیکھ بھال کون سا صحابی کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، کیا رات کو جھاڑو لگانا شرعی طور پر منع ہے؟ جھاڑو لگانا دن میں بھی جائز ہے اور شام یا رات میں بھی جائز ہے۔ 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت جھاڑو لگانے کی کوئی ممانعت شریعت مطہرہ کی روح سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص وقت میں جھاڑو لگانے سے رزق میں کمی یا کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ یا وہم رکھنا درست ہے۔ اس طرح کے جتنے وہم عوام کے درمیان مشہور ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال ہے، جہاد پر کس کی خدمت کو ترجیح دی گئی ہے؟ جواب ہے والدین کی۔ سوال ہے، قرآن میں ارشاد ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کس کے ڈر سے؟ جواب ہے غربت اور افلاس کے ڈر سے۔ سورہ انفال میں کس جنگ کا ذکر ہے؟ جواب ہے جنگ بدر کا۔ سوال ہے، ربی زدنی علما کیا ہے؟ جواب ہے قرآنی آیت۔ سوال ہے، رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن شریف رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جواب ہے، رخصتی کے وقت دلہا یا دلہن کے سر پر قرآن کریم کا سایہ کرنے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے، نیز اس میں قرآن کی بے ادبی کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس رسم سے اجتناب کرنا چاہیے اور حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی زندگی قرآن کریم کے سایہ یعنی کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے گزارنی چاہیے۔ سوال ہے، 2 دفعہ مرنے اور 2 دفعہ جینے کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے، سورہ حمزہ میں کس شخص کی خرابی اور ہلاکت ہے؟ جواب ہے جو مال جمع کرتا ہے۔ اگلا سوال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو اپنی امت سے خارج قرار دیا؟ جواب ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اگلا سوال، سر کے اوپر سے وار کر صدقہ دینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب ہے یہودیوں کا طریقہ ہے۔ واضح رہے کہ صدقہ کے پیسوں پر ہاتھ رکھنا یا صدقہ والی چیز کو سر کے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ شریعت میں ایسی باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ سوال ہے، چھپکلی مارنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چھپکلی اور گرگٹ کو مارنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ پہلی ضرب میں اسے مارو تو 100 نیکیاں ہیں، اور دوسری ضرب سے مارو تو نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح تیسری میں بھی اس سے بھی کم ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک ہاتھ سے گرنے کا کیا کفارہ ہے؟ جواب ہے، اگر غلطی سے بلا قصد و ارادے کے قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو اس بے احتیاطی پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، تاہم اس سے کوئی مالی کفارہ لازم نہیں آتا۔ اپنے طور پر کچھ صدقہ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازمی نہ سمجھا جائے۔ سوال ہے، قیامت کے دن زیادہ نیکیوں کے باوجود کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے حقوق العباد کو ضائع کرنے والا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔